میری ایک بیٹی تھی انتہائی حسین اور حد درجے کی خوبصورت، اور کہا کہ اتنی حسین تھی کہ چہرہ جیسے دودھ کا دھلا ہوا ہو، اور بال اس سے خوبصورت اور آنکھیں اس سے خوبصورت۔ کوئی انفیکشن لگ گیا، کوئی بیماری لگ گئی جس کی وجہ سے بیٹی کے ہاتھوں کی جلد ایسی ہوتی تھی، ایسی لگتی تھی، ایسی ہو گئی جیسے 90 سال بوڑھے آدمی کے ہاتھوں کی جلد ہوتی ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور اللہ جسے ذلت دے، اللہ جس کے حصے میں، جس کے نصیب میں، جس کے مقدر میں اس کے گناہوں کی وجہ سے کسی اور وجہ سے ذلت لکھ دے تو کون ہے جو اسے عزت دے دے؟ کوئی بھی اسے عزت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ذلت دینے والی ذات بھی اللہ ہے اور عزت دینے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ ایک افسر نے اپنی بیٹی کا واقعہ خود ہی بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری ایک بیٹی تھی انتہائی حسین اور حد درجے کی خوبصورت، اور کہا کہ اتنی حسین تھی کہ چہرہ جیسے دودھ کا دھلا ہوا ہو، اور بال اس سے خوبصورت اور آنکھیں اس سے خوبصورت، اتنی خوبصورت تھی کہ ہر وقت گھر میں عورتوں کا مجمع رہتا تھا۔ عورتیں ہر وقت بیٹی کو دیکھنے کے لیے گھر میں جمع رہتی تھی، اور گلی سے جب کوئی پڑوسن گزرتی، کوئی اور گزرتی عورتیں تو ہمارے گھر آ جاتی تھی کہ ہم نے سوچا گلی سے گزر رہی ہیں تو تمہاری بیٹی کو دیکھتے جائیں۔ کہا اتنی خوبصورت بیٹی تھی، اور بیٹی جیسے خوبصورت تھی اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو ذہانت بھی ایسے ہی عطا کی تھی، حد درجے کی ذہین، بلا کی ذہین، غضب کی ذہین۔ چونکہ خوبصورت بھی تھی اور ذہین بھی تھی تو بیٹی نے میڈیکل کا ٹیسٹ پاس کر کے وہ ڈاکٹر بن گئی اور سرجن ڈاکٹر بن گئی۔ تو چونکہ ذہانت تھی اسی لیے ایک اسپتال میں اچھی نوکری مل گئی۔ اب بیٹی کی عمر چونکہ 28 سال ہو گئی تھی تو ہم میاں بیوی نے، ماں باپ نے سوچا کہ اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ تلاش کر دیں۔ کہا رشتے کا لفظ بولنا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں تقریباً 100 رشتے گھر آئے، اور رشتے بھی ایسے، کوئی وزیر کا بیٹا، کوئی امیر کا بیٹا، کوئی فیکٹری والے کا بیٹا، کوئی بزنس مین کا بیٹا، کوئی خود بزنس مین، کوئی خود جو ہے امیر، تو ایسے رشتے تھے۔ اب ہم میاں بیوی پریشان ہیں کہ کس رشتے والے کو ہاں کریں اور کس سے انکار کریں، کس کے لیے ہاں کریں اور کس سے جو ہے رشتہ ریجیکٹ کر دیں۔ آپ پریشان تھے۔ کہا ہم نے ایک لڑکے کو کہا کہ اس لڑکے کا رشتہ کروا دیتے ہیں۔ جب بیٹی سے بات کی تو بیٹی نے کہا کہ یہ لڑکا تو ٹھیک ہے لیکن اس کی ماں وہ دیہاتی ہے۔ دوسرے لڑکے کی بات کی، کہا وہ لڑکا تو ٹھیک ہے لیکن جو ہے اس کی بھابھی وہ اس طرح ہے۔ تیسرے کی بات کی، وہ بیٹی کہنے لگی یہ لڑکا تو ٹھیک ہے لڑکے میں اس طرح مسئلہ ہے۔ غرض یہ کہ لڑکی ہر رشتے کا انکار کرتی رہی۔ میں نے سمجھایا بھی بیٹی رشتہ کر لو، تو بیٹی نے کہا کہ بابا ابا جان رشتہ آئیں گے، بہت آئیں گے، اس لیے کہ رشتے والے جو مانگتے ہیں خوبصورتی وہ اللہ نے مجھے دی ہے، ذہانت اللہ نے مجھے دی ہے، پیسہ میرے پاس ہے، اچھی نوکری میرے پاس ہے، تو رشتے آئیں گے۔ کرتے کرتے بیٹی کی عمر 34 سال ہو گئی، 5-6 سال گزر گئے، اس میں 34 سال بیٹے کی عمر ہو گئی اور رشتے آنا بند ہو گئے۔ اس دوران ہوا یہ کہ ہسپتال میں بیٹی کسی مریض کا آپریشن کر رہی تھی، تو اس آپریشن کے دوران بیٹی کے ہاتھوں کو کوئی انفیکشن لاحق ہو گیا، کوئی انفیکشن لگ گیا، کوئی بیماری لگ گئی جس کی وجہ سے بیٹی کے ہاتھوں کی جلد ایسی ہوتی تھی، ایسی لگتی تھی، ایسی ہو گئی جیسے 90 سال بوڑھے آدمی کے ہاتھوں کی جلد ہوتی ہے، اس پر جھریاں پڑ گئی۔ اب بیٹی باقی تو بہت خوبصورت ہے، چہرہ، بال، آنکھیں سب خوبصورت، لیکن ہاتھوں کی جلد اس طرح ہے جیسے کسی 90 سال بوڑھے آدمی کی جلد، ہاتھوں کی جلد ہوتی ہے۔ اب جب رشتے آئے، کچھ رشتے آتے تو بیٹی اپنے ہاتھوں کو دوپٹے کے نیچے چھپا دیتی تھی۔ اب رشتہ لانے والے اس بات میں، اس تک و دو میں رہتے کہ یہ لڑکی اپنے ہاتھ دکھاتی کیوں نہیں ہے۔ جب لڑکی اپنے ہاتھ دکھاتی، رشتے والے ہاتھ دیکھتے تو وہ رشتے کے ریجیکٹ کر دیتے، انکار کر دیتے کہ ہم نے یہ رشتہ نہیں کرنا، ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری پھیلتے پھیلتے سارے بدن میں پھیل جائے۔ کرتے کرتے اس میں میری بیٹی کی عمر 36 سال ہو گئی، 2 سال اور بھی گزر گئے۔ اب بیٹی نے مجھے کہا کہ بابا ابا جان آپ جو رشتہ مناسب سمجھیں کسی لڑکے سے میرا رشتہ کر دیں، میری عمر 36 سال ہو گئی ہے لیکن اب رشتے آتے نہیں تھے۔ حسن پر ناز تھا نا، حسن پر غرور تھا۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ خدا جب کسی کو خوبصورتی دیتا ہے تو اس کے اندر ناز و نخرے خود بخود آ ہی جاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حسن بھی دیا ہوتا ہے اور ناز و نخروں سے بھی وہ لوگ بچے ہوتے ہیں، فقیرانہ زندگی گزارتے ہیں۔ کہا بیٹی کی عمر 36 سال ہو گئی اور بیٹی نے کہا کہ بابا اب کسی سے میرا رشتہ طے کر دیں جو آپ مناسب سمجھیں، لیکن رشتے آتے نہیں تھے۔ کرتے کرتے 4 سال اور گزر گئے اور بیٹی کی عمر 40 سال ہو گئی۔ کہا وہ بیٹی جو نماز نہیں پڑھتی تھی، وہ بیٹی جس کا نماز کی طرف دھیان ہی نہیں تھا، وہ بیٹی جو احکام الہی کو بھول چکی تھی، کہا اب وہی بیٹی راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتی اور اتنا روتی کہ دوپٹہ اور اس کا سینہ جو ہے وہ آنسوں سے تر ہو جاتا۔
کہا اب یہی میری بیٹی ہے. یہ ایک آفیسر اپنی بیٹی کا واقعہ خود بیان کر رہا ہے. کہا یہی میری بیٹی ہے جو 40 سال عمر ہو گئی تو کہنے لگی بابا جان اب تو میری عمر 40 سال ہو گئی ہے, اب میرا رشتہ کسی ریڈیو والے سے کرا دیں. یہ وہی لڑکی ہے جس کو اپنے ناز پر اتنا غرور تھا کہ اپنے آپ کو حور پری سمجھتی تھی, جس کو اپنے ناز پر اتنا غرور تھا کہ ایسے درجوں کے رشتے اسے قبول ہی نہیں تھے, جس کو اپنے ناز پر اتنا غرور تھا کہ وہ اپنے غرور اور گھمنڈ میں احکام الہی کو بھول چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس عذاب میں مبتلا کیا کہ صرف ہاتھوں کی جلد ایسی ہو گئی کہ جیسے 90 سال بوڑھے آدمی کی ہوتی ہے, باقی سارا بدن خوبصورت ہے, لیکن اب کوئی اس لڑکی کا رشتہ قبول نہیں کرتا. تو جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مختلف صورتوں میں عذاب دیتے ہیں. آخرت کا عذاب ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن دنیا میں بھی اللہ کبھی کبھی ایسی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں. عذاب کبھی بیماری کی صورت میں آتا ہے, عذاب کبھی انسان کے لیے ذلت کی صورت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو معاشرے میں ذلیل کر کے چھوڑ دیتے ہیں. تو اسی لیے یہ تکبر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے, یہ بڑائی یہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے بچائے, اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اچھا کرے.